السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور میں تمام دوستوں کے لیے دعا کرتا ہوں تعالیٰ تمام دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سب دوست دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میڈیسن انفو۔ آج میڈیسن کے متعلق بتانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے یوٹیوب چینل میڈیسن انفو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تمام دوستوں تک بآسانی پہنچ جائے اور تمام دوستوں کو میڈیسن کے متعلق مکمل انفارمیشن حاصل ہو سکے۔ آج میں جس میڈیسن کے متعلق آپ تمام دوستوں کو انفارمیشن دوں گا وہ ہے کیریسیف سیرپ۔ کیریسیف سیرپ کا جو ہمارے پاس فارمولہ ہے سیفیکزائم ٹرائی ہائیڈریٹ، یہ اس کا فارمولہ ہے اور یہ اس کی جو ہمارے پاس ایم ایل یہ ہمارے پاس 30 ml کا ایک چھوٹا سا سیرپ ہوتا ہے اور اس جو کمپنی اس سیرپ کو تیار کرتی ہے اس کمپنی کا نام ہے سامی کمپنی، جس کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور جو اس سیرپ کی ہمارے پاس پرائس ہے، اس کی پرائس ہے ہمارے پاس 199 روپے، یہ اس کی پرائس ہے۔ اور اب میں تمام دوستوں کو سیفیکزائم سیرپ یعنی کیریسیف سیرپ کے یوزز بتاؤں گا کہ یہ کون سی بیماری کے لیے استعمال کیے۔ یہ تو عموماً ایک چھوٹے بچوں میں یعنی کہ بچوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بڑوں کے لیے تو اس کی ٹیبلٹ یعنی کیپسول ٹیبلٹ وغیرہ ہوتی ہیں، بڑوں کے لیے ٹیبلٹ استعمال کی جاتی ہیں اور بچوں کے لیے اس کے سیرپ استعمال کیا جاتا ہے جو ہمارے پاس 30 ml کا سیرپ ہے۔ اور اس کے جو ہمارے پاس یوزز ہیں، اگر بچوں میں ریشہ بچوں میں چیسٹ انفیکشن کی ریشہ وغیرہ زیادہ ہو گیا ہے تو ہم اس بیماری کے لیے بھی بچوں کو یہ سیرپ دے سکتے ہیں۔ اور کھانسی وغیرہ ہے یا بخار ہے یا کوئی چیسٹ وغیرہ یعنی کہ سینے میں انفیکشن وغیرہ ہے تو ہم پھر بھی اس میڈیسن کا استعمال کر سکتے ہیں، بچوں کو دے سکتے ہیں۔ یہ ان بیماریوں کے لیے بہت ہی مفید میڈیسن ہے، بچوں کے لیے تو بہت ہی مفید میڈیسن ہے اس کا استعمال کرنا۔ اور جیسا کہ ٹائیفائڈ یعنی بخار ہو گیا، اور اگر ہمارے کوئی کسی بھی قسم کا کوئی بھی بیکٹیریکل انفیکشن یعنی کہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہمارے جسم پر کوئی دانے گندے دانے وغیرہ نکل آئے ہیں تو ان کے حل کے لیے بھی ہم اس میڈیسن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ان بیکٹیریکل انفیکشن کے لیے بہت ہی مفید میڈیسن ہے، یعنی کہ بچوں میں انفیکشن، کسی قسم کی کھانسی وغیرہ، ان تمام بیماریوں کے لیے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں ان کے لیے بہت ہی مفید میڈیسن ہے۔ اگر اس کو اگر ہم بچوں کو زیادہ دیں گے تو ان کے اندر ایک بیماری ہم پیدا کر سکتی ہے، جیسا کہ ہم بچوں کو اگر ایک ٹائم کے بجائے 4 ٹائم دیں، 5 ٹائم دیں تو یہ بہت سی بیماریاں پیدا کر سکتی ہے۔ جیسے کہ اس کے سائڈ افیکٹ ہوتے کم ہیں، اگر اس کو ہم ترتیب سے استعمال کریں اس کے سائڈ افیکٹ بہت کم ہوتے ہیں، جیسا کہ ڈائریا ہو گیا، پیچز وغیرہ لگ جاتے ہیں، اس کے بعد چکر وغیرہ آ جاتے ہیں، بچوں کو نیند سستی یعنی کہ غنودگی جیسی محسوس ہوتی ہے، یعنی وہ جلدی سو جاتے ہیں، اس کے بعد یعنی ان کو الٹی وغیرہ بھی آ سکتی ہیں۔ اس لیے ہم چاہیے کہ ہم تمام میڈیسن کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ اور یعنی کہ اب 10 سال سے بڑے بچے ہیں تو ان کو ہم دن میں 2 مرتبہ دیں، اگر 2-3 مرتبہ دیں، جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو دن میں 1 مرتبہ دیں، تو یہ ڈوز دینے کا طریقہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم چھوٹے بچوں کو 5 ٹائم دیں، بڑوں کو 2 ٹائم دیں تو ان کے اندر بیماریاں پیدا کر سکتا ہے۔ میں جو چند باتیں ہوتی ہیں وہ میں ہر ویڈیو میں بیان کرتا ہوں کہ آپ جو میڈیسن استعمال کریں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں، اور میڈیسن کو استعمال کرنے سے پہلے اس کی ایکسپائری ڈیٹ لازمی چیک کریں۔ جیسے اب اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے پہلا مہینہ 23 تاریخ، یعنی کہ 2023 تک ہم اس کو پہلے مہینے 2023 تک استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بعد اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، اس کے بعد یہ میڈیسن ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے استعمال کرنا۔ ہاں، جب یہ ہمارے پاس جو میڈیسن ایک ہوتی ہے پاؤڈر فارم میں، اس کو ہم نے خود بنانا پڑتا ہے، جیسے کہ ہم کو لوگ پانی ابال کر یعنی کہ پانی ابال کر پھر پانی کو ٹھنڈا ہونے دیں تھوڑا سا، پھر اس کا 20 ملی لیٹر اس کے پاس ساتھ گلاسی نما ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کو 20 لیٹر پانی ڈالیں اور پھر اچھی طرح ہلا دیں، تو پھر یہ میڈیسن ہم بچوں کو دے سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم پاؤڈر میں ویسے ہی پانی کو ابالے نہ ویسے بنا دیں، جو میڈیسن پھر خراب ہو جائے گی، بچوں کو دینے کے قابل نہیں رہے گی۔ تو اگر میری ویڈیو پسند آئی تو میرے یوٹیوب چینل میڈیسن کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کوئی نئی آنے والی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔